अस्सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। जब मैंने पहले व्लॉग किया था तो मैंने उससे बताया था कि जिस वक्त तक आप तक ये शायद व्लॉग पहुंचे उस वक्त तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी हो, लेकिन अब मामला मुख्तलिफ हो चुका है। मामला ये है कि जमान पार्क के पास से पुलिस को मुकम्मल तौर पर पीछे धकेल दिया था और इस वक्त जमान पार्क से माल रोड तक पुलिस से क्लियर करवा लिया गया है और वहां पर इस वक्त पीटीआई के कारकुनान का कब्जा है। हालात कुछ ऐसे हुए कि पुलिस को बैकफुट पर होना पड़ा, क्योंकि कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद और बहुत ज्यादा एग्रेशन देखने में आया, बहुत ज्यादा नारेबाजी देखने में आई, बहुत ज्यादा पथराव भी हुआ, डिफेंसिव भी थे। और ये सारी सूरत हाल देखते हुए उन्होंने किसी सूरत पुलिस को मौका नहीं दिया कि वो जमान पार्क के करीब भी भटक सके और यूं पुलिस को पीछे धकेल दिया गया। मैं उन सहाफियों में से जरूर हूं और जरूर रही जिनका ये मानना था और कि इमरान खान साहब को ग्रेसफुली गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। और ये बात मैंने अभी कुछ देर पहले जमान पार्क पे मौजूद हमारे सीनियर रिपोर्टर है, उनसे ही बात हुई, एक दो लोगों से और भी टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई और मैंने यही बताया, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब ये आया कि मामला गिरफ्तारी देने का नहीं है। ये बड़ी ऑथेंटिक सोर्सेज से ये खबर है कि इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो इमरान खान साहब को जिंदगी को शदीद तरीन खतरात लाहक हैं। और ये बात सिर्फ ये नहीं है कि इसको सिर्फ इजी लिया जाए या इसको लाइट लिया जाए, बड़े मुसद्दिक़ा ज़रा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये अहकामात हैं कि हम मजीद क्योस बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर एक दफा इमरान खान तक एक्सेस हो जाए तो या तो दो ऑप्शन रखे गए थे, या तो ये कि अगर आप जमान पार्क में एंट्री दे देते हैं तो सामने से ये जवाब पेश किया जाए कि वहां से रिटेलिएशन हुई और क्रॉस फायरिंग करनी पड़ी, क्रॉस फायरिंग के नतीजे में एक गोली इमरान खान साहब को लग गई, अल्लाह ना करे। एक ये इस ऑप्शन पर भी बात हुई थी, इस ऑप्शन पर भी गौर किया गया। दूसरी तरफ और अगर उनको यहां से गिरफ्तार कर लिया गया तो ऐन मुमकिन है कि लाहौर से इस्लामाबाद के रास्ते कोई ऐसा हादसा किया जाए या जो भी है। ये सारी वो चीजें हैं जो इमरान खान साहब तक वही उसी सोर्स ने ये खबरें पहुंचाई जिसने ये उस वक्त बताया था नवंबर में कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। तो ये वो वजह बनी कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि दुश्मन जो है वो अपने नापाक अजाइम में कामयाब हो, तो इस वजह से वो गिरफ्तारी देने से गुरेज कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो जग हसाई इस वक्त हो रही है दुनिया में पाकिस्तान की, इमरान खान साहब एक इंटरनेशनल फिगर है, इंटरनेशनली वो उनको जाना जाता है, उनको पसंद किया जाता है, लोग उनको एडमायर करते हैं। और उसी को कैश कराते हुए इमरान खान साहब ने इंटरव्यूज दिए फौरी तौर पर। वो अपने घर में अंदर जब बैठे हुए हैं तो वो तमाम वो शेल जो कि उनके घर पे फायर किए गए वो उन्होंने टेबल पे रख के इंटरनेशनल मीडिया को हिला दिया। अब पूरी दुनिया में इस वक्त ये हो रहा है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान को आपने मजाक बना के रख दिया। दूसरी तरफ जो जमान पार्क के बाहर 2,500 से 3,000 कारकुनान कम से कम तादाद बता रही हूँ, जो कि हमें वहां से हमारे जराये से हमें पता चली कि कम से कम 2,500 से 3,000 के करीब कारकुनान वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने पुलिस को मुकम्मल तौर पर बैकफुट पे कर दिया है। अब मामला क्या है? मामला यह है कि इस वक्त बज़ाहिर लगता यही है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुश्किल बना दी है। नामुमकिन तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इंतहाई मुश्किल बन गई है। अब लेकिन दूसरी तरफ से दबाव भी है, जो चाहते हैं कि इमरान खान गिरफ्तार हो और जो चाहते हैं कि इमरान खान को शायद उसका खात्मा करें, या उनकी ख्वाहिश है। वहां से बहुत ज्यादा दबाव ये है कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब को हर सूरत जो हमारी प्लानिंग है उस प्लानिंग को पूरा किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो कारकुनान की वहां पे मौजूदगी और जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, रिटेलिएट कारकुनान वहां पर कर रहे, तो ये मुमकिन नजर नहीं आता। हाँ, अलबत्ता नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। नामुमकिन या मुश्किल को मुमकिन बनाने के लिए, नामुमकिन का वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहती, आपको या तो स्ट्रेट फायर खोलना होगा। मैंने किसी से पूछा कि क्या मुश्किल है, अगर कारकुनान वहां पे रिटेलिएट कर भी रहे हैं, डिफेंस अपना रिएक्ट भी कर रहे हैं और जरा एग्रेसिव भी हैं और ये सब है, तब भी पुलिस और रियासत के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मुझे जवाब ये मिला कि मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लिए रियासत को स्ट्रेट फायर, यानी अगर वहां पे जो पुलिस मौजूद है, क्योंकि शेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो शेल के जो उनकी शेल्स हैं
ٹیئر گیس کے وہ پھینکتے ہیں وہاں سے کارکنان اس کو اٹھا کے دوبارہ انہی کی طرف تھرو کر دیتے ہیں. وہاں پہ پانی ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنے سارے انتظام کیے ہوئے ہیں بیکاز دے ور آل مینٹلی پریپیئرڈ. دوسری بات انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت ایک ہی آپشن ہے, اگر واقعی طور پہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے کسی کی خواہشات کے مطابق اور کسی کی خواہشات سے زیادہ وہ دھمکیاں بھی ہو چکی ہیں, تو اسٹریٹ فائر کھولنا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. خون بہے گا, لوگوں کی جانیں ضائع ہوں گی, اپنی ہی عوام کو پر اسٹریٹ فائر کھولنے کی سکت ہے اس ریاست میں؟ میں تو نہیں سمجھتی کہ اپنی ہی عوام پر آپ اس طرح سے اسٹریٹ فائر کھول سکتے ہیں. دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے پتا چلی, آ رہا نا کہ مجھے یہ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے, لیکن بہرحال بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کہا, میں نے کہا کارکنان جو ہیں وہ بڑے بات ہو رہی تھی کہ بڑے دیدہ دلیر قسم کے کارکنان ہیں, تو انہوں نے بڑے ہنستے ہوئے مجھے بتایا کہ ان کارکنان میں جو اس وقت عمران خان صاحب کے یا زمان پارک کے گرد جمع ہیں, جنہوں نے پولیس کو بیک فٹ پہ کیا ہے, پیچھے دھکیلا ہے, اور مال روڈ سے بھی پیچھے, یعنی وہاں تک ان کے اب کارکنان سارے موجود ہیں, ان میں سے اکثریت جو ہے میجورٹی کے پی کے سے آئے ہوئے کارکنان کی ہے. جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ کچھ تو اپنے گھروں میں موجود ہے, کچھ کہہ رہے ہم پہنچنا چاہ رہے تھے ہم پہنچ نہیں سکے, کچھ زمان پار کے اندر خان صاحب کے ساتھ ہیں 2-4 لوگ, اور یہ سب صورتحال ہے. تو میں ان کو لیڈ کون کر رہا ہے, تو ان میں بھی اکثریت وہ ہے جیسے کہ مراد علی شاہ وہاں پر, مراد سعید صاحب وہاں پر ہیں, وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے جو کے پی کے سے آئے ہوئے کارکنان ہیں وہ اصل میں اس وقت خان صاحب کی حفاظت کیے ہوئے ہیں. جو لوکل لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ وہاں پر موجود نہیں ہیں. اب معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے آج جو ہے بڑی عجیب سی امبیرسنگ سچویشن ہے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ پولیس کے لیے بھی بڑی امبیرسنگ ہے کہ آپ تیاری نہیں تھی, آپ پریپیئر نہیں تھے, آپ کا ہوم ورک نہیں تھا, آپ کو نہیں پتا تھا, کیونکہ معاملہ اب صرف لاہور تک بھی نہیں ہے, معاملہ صرف زمان پارک تک بھی نہیں ہے, معاملہ زمان پارک سے نکل کے لاہور کے کئی علاقوں پہ چلا گیا. پھر کراچی میں تقریباً 9 سے 10 پوائنٹس ہیں, وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں, روڈز بلاک کیے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں یہی صورتحال ہے, فیض آباد کے پاس, پھر پنڈی میں یہی حالات ہے, پشاور میں تو لوگ عجیب ہی ہے نا, تھوڑے بکرے ٹائپ ہیں. ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں, جو پشتون بھائی ہیں, وہ تو فوری طور پہ بھائی نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں, نہ وہ پولیس کو تو کسی کھاتے میں نہیں لے کر آتے, وہ تو سیدھا جو ہے نا وہ جو ان کا کور کمانڈ جو آفس ہے وہ وہاں پر نکل جاتے ہیں. وہاں پہ ابھی بھی نکل گئے تو ان پر بھی شیلنگ شروع ہو گئی. اب وہاں پہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ پولیس کو زمان پار کے باہر جو ہے نا وہ پولیس کو گھیر لیا ہے کارکنان نے. اب پولیس والے جو ہے نا وہ بیچارے پھنس گئے, بہت برے پھنس گئے, مطلب اپنی شرمندگی مٹانے کے علاوہ ان کے پاس ایسا کوئی بھی چارہ نہیں ہے. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ کہ دوسری طرف بڑی مجھے حیرانگی ہوئی کہ آج جو ہے وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جب تک ازالہ نہیں ہوتا نواز شریف صاحب کے خلاف کی گئی زیادتیوں کا, مسلم لیگ نون انتخابات نہیں ہونے دے گی. مطلب آپ تو بھائی مطلب تڑیوں پر آ گئی ہیں. آپ کیسے کسی کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہیں؟ آپ اداروں کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں. آپ بتا رہی ہیں کہ آپ یہ نہیں ہوگا تو ہم انتخابات نہیں ہونے دیں گے. یہ تو کھلی بدماشی ہے. لیکن بہرحال اس بدماشی کا جواب کوئی اور کیا دیتا؟ ان کے اپنے چچا اور پارٹی کے صدر جناب شہباز شریف صاحب نے دے دیا, وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب. بڑا اچھا لگا مجھے آج شہباز شریف صاحب کو ایسے وزیر اعظم کہہ کر. حامد میر صاحب کو وہ انٹرویو دے رہے تھے تو حامد میر صاحب نے یہ پوچھا کہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں بینگ چیف آرگنائزر آف پی ایم ایل این, تو اس پر شہباز شریف صاحب کا کوٹ ان کوٹ ان کی بات تھی. انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی وہ ان کی ایک رائے تو ہو سکتی ہے, یعنی وہ ان کا اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن پارٹی کا صدر میں ہوں. اور نواز شریف صاحب کی کنسلٹیشن کے بعد یعنی کنسنسس کے بعد میں نے پورے ملک میں انتخابات کی تیاری کے احکامات جاری کر دیے پارٹی صدر کی حیثیت سے. اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جہاں تک بات ہے تو وہ اپنا خیال کا اظہار خیال کر سکتی ہیں, اپنے اوپینین ظاہر کر سکتی ہیں, لیکن ہم اداروں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ بات تو انہوں نے شہباز شریف صاحب نے بہرحال کر دی. بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو. دوسری طرف امپورٹنٹ چیز یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ الیکشن. اب بات یہ ہے کہ اس وقت اگر عمران خان کی چل گئی اور عمران خان کامیاب ہو گیا تو پاکستان کی جو پوری سٹیٹس کو ہے نا پاکستان کا, وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا. اور یہ وہ نہیں چاہتے. جو ہماری سٹیٹس کو ہے وہ اپنی ہار اس سے برداشت نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنا برا ہونے والا ہے کہ ہم کبھی کھڑے ہی نہیں ہو پائیں گے. تو یہ والے معاملات ہیں. اب حیرت کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں الیکشن کرانے, ہمیں سیکیورٹی کے لیے فوج کا عملہ درکار ہے. تو وہاں سے جواب آتا ہے سیکریٹری دفاع سے
کہ جی فورس یعنی فوج اویلیبل نہیں ہے سیکیورٹی کے لیے. حیرت ہے. پھر سیکریٹری خزانہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. پھر بیوروکریسی کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس مین پاور ہی نہیں ہے آپ کو آروز دینے کی. تو پھر الیکشن کمیشن کا ظاہر سی بات ہے کیا جواب ہوگا, وہ سمجھتے ہیں تو پھر ہم نہ ہی سمجھیں. تو جب آپ نہ ہی سمجھیں, جب اس ملک میں یہ ہو رہا ہے جس ملک میں آئین اور قانون کی کوئی پاسداری ہی نہیں ہے, ایسے میں ہم عمران خان صاحب کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جی قانون کی پاسداری کریں اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں. پھر ہم جانتے بوجھتے ہیں کہ پولیس کے عزائم کیا ہیں, ہم جانتے بوجھتے ہیں کہ ریاست کے عزائم کیا ہیں, ہم جانتے بوجھتے ہیں کہ جو جتنے بھی ان کے مخالفین ہیں ان کے عزائم کیا ہے, ہم کیسے پھر خان صاحب کو اس جگہ پہ دھکیل دیں. ویل ابھی رات باقی ہے اور ابھی بات بھی باقی ہے. اگر یہ رات نکل گئی, جو بظاہر مجھے نہیں لگ رہا کہ خان صاحب کی گرفتاری عمل میں آ سکے گی, اور کل جو آج اپلیکیشن دی ہوئی ہے کیونکہ 18 مارچ تک کا ٹائم تھا لیکن بے صبرا پن, تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اپڈیٹ آپ کو انشاءاللہ کرتے رہیں گے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.